کئی بندیاں نے بیچارے قرضہ لیا ہوندا نا, قرضہ لیا انہیں لاکھ روپیہ لیا, انہیں کیا جی میں تیرے کو جدو لینا 1,10,000 روپیہ لینا, وہ اپنے وقت تے پیسے نہیں دیندا. ایک وقت آندا جنہ قرضہ ہوندا ہے انہاں ہی سود ہوندا ہے. ہن جڑا مجبور آدمی ہے جڑا اپنا اصل قرضہ نہیں دے سکدا تے جڑا سود لین والا ہے یہ دا دل بھی بڑا سخت ہے, یہ کسے دی مجبوری نہیں ویندا, یہ بڑا خناس قسم دا انسان ہے. دوسرے مسلمان بھائی دی چمڑی لان نو پھردا ہے, آندا قرض بعد چ جڑا اتے پیسہ سود دا او پہلو ہے. یہ اپنی زبان چوں کہندا ہے جڑا پیسہ اتے میں لے رہا ہاں وہ تینوں پہلے دینا پئے گا. وہ آندا یار تیری مہربانی ہے تو اصل پیسے میرے کو لے لے, اصل پیسے دیندا ہے تے سود باقی رہ گیا. ہن سود واسطے تے مگر چڑھیا دن رات, تے جڑے پیسے دوسرے نے بھی دے تے جگاں دے پیر فرماندے نے اینو کیا جاندا جے ربا الفضل. دوسرے نمبر تے ربا النسیہ, کوئی شخص چیز فروخت کردا ہے وہ دی قیمت دی ادائیگی واسطے وقت مقرر کردا ہے, اگر وہ مقرر وقت تے خریدار ادا نہ کرے تے او دی چیز جڑی ہے اضافے دے اوتے او دی مدت ودا دیندا ہے. مدت ود گئی ہے تے نال ہی اس چیز دا ریٹ بھی بولو ود گیا. اے سود ہے. اے جہلیت دے اندر دو یہ چیزاں جیڑیاں سن سود دیاں حرام سن, تے جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں میں اسلام دنیا دے اندر اللہ پاک نے اسلام نو عام کیتا, آپ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے تے جگاں دے پیر نے سب تو پہلے اپنی خاندان اپنے قبیلے قریش دا سود حرام کیتا. جگاں دے پیر فرماندے نے خطبہ حجۃ الوداع ہے, لاکھ سوا لاکھ سے آباد اجتماع ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے سود نو چھڈ دیو, لوکاں کو سود نہ لیا کرو. ورب الجاہلیت موضوع واول ربا ازو ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله. فرمایا میں سب تو پہلے اپنے چاچا عباس بن عبد المطلب انہاں دے پورے خاندان دا سود حرام کرنا وا. اصل دے اندر نا جہلیت دے اندر کچھ ایسے کام سن جڑے کافراں نو کچھ پیسے دیتے سن تو انہاں کو لینے ڈبل سن. او دے وچ حضرت عباس پیغمبر دا خاندان نبی دا قبیلہ بھی شامل سی. خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے سب تو پہلے نبی نے اپنے خاندان دا سود حرام کیتا. پھر میں اپنے خاندان والے نو کہنا اج تو بعد کسی کو سود نہیں لینا. اور حجۃ الوداع دے موقع تے آپ نے فرمایا بھئی اے سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع میرے نال وعدہ کرو جن کافراں نال لکھ لکھا کیتا سود دے لین دا, میں محمد تھانوں اے واز کر رہا نصیحت کر رہا کہ اج تو بعد سارا کچھ چھڈ دیو, تھوڑے تے سود اللہ نے حرام کر دیتا. ہن میرے پیغمبر نے سود حرام کیتا ہے, قرآن نے کیتا ہے کہ جنہیں فرمایا اگر تسی لو گے نا سود پھر یاد رکھو کی ہوئے گا, اگر تسی باز نہیں آؤ گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تسی باز نہ آؤ گے سود لین تو باز نہ آؤ گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر تیار ہو جاؤ اللہ تے دے رسول نہ جنگ کرن دے معاملے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تُظْلَمُونَ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. یاد رکھو اگر تسی توبہ کر لو گے اللہ اکبر سود دے معاملے دے اندر اگر کوئی مسلمان باوجود حرام ہون دے انہوں حلال کر دے, جنہیں سٹیٹ لائف والے نا کسے کو آؤں گے انشورنس والے آؤں گے انیاں دلیلاں دین گے جڑا کام علم بندہ ہے ویسے ہی انہاں دے نرگے چاہیے بول دے نہیں. اب بولی والی کمیٹی جڑی ہے کی ہے وہ بولتے چھڈو کی ہویا سود ہے, سٹیٹ لائف کی ہے سود ہے, انشورنس کی ہے سود ہے,
اب اگلے دن بینک والے بڑے بڑے اے جی تسی اس طرح کرو 5 لاکھ جمع کراؤ 10 سال واسطے، کی ہوئے گا جی 10 سال تو بعد تھانوں 50 لاکھ مل جائے گا۔ اے جی وہ 5 لاکھ نہ کاروبار کرنا، کئی ساڈے دوستاں نے بینکاں دے اندر پیسے جمع کرائے، پلج پیسے جمع کرائے نے، مہینے بعد مہینہ آ رہا ہے تو کھان ڈے نے آرام نہ، کنے پیسے نہیں 10 لاکھ میں بینک جمع، مہینے بعد مہینہ لے ہی جائے۔ اور بھیا سود ہے، اگر تو اپنا پیسہ بینک دے اندر جمع کرنا ہے، فکس کروانا ہے، او دے اوپر تو مہینے بعد پیسے لینا ہے، سود ہے، سود حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ایسے نے جنہ دے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کیتا ہے۔ کنے بندے؟ 3 بندے ایسے نے جنہ دے خلاف اللہ دے رسول نے اعلان جنگ کیتا ہے۔ 3 بندے ایسے نے، آئیے ذرا غور کیجئے، وہ 3 بندے کیڑے نے؟ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 بندے ایسے نے۔ پہلا بندہ کون ہے؟ پہلا بندہ ہے شریعت اسلامیہ دے اندر 3 گناہ 3 جرم ایسے نے جنہ دے خلاف لفظ جنگ اللہ نے میں انہاں نہ جنگ کرنا ہے، اللہ تے رسول نہ جنگ کر دینے۔ پہلا بندہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پہلا بندہ کیڑا ہے؟ جیڑا سودی ہے، فرمایا اے دے نال اللہ تے او دے رسول دے نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جائے۔ دوسرا بندہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑے لوگ زمین تے فساد کر دے نے، لوکاں نو قتل کر دے نے، نجائز مومناں نو مار دے نے، اینے جی 5 بندے مارے نے، اینے جی 10 بندے مارے نے، تے نہ گل نہ کرے آجے کڈے فخر نہ ہی دسنے بول دے نہیں، دسنے آگے نہیں فلانا اشتہاری ہے جی انہیں انہیں مارے نے، تینوں او دا پتہ نہیں، تو انہوں جانتا نہیں۔ اللہ فرماندے نے سن لو، جیڑا زمین تے فساد کردہ ہے، زمین دے اترے قتل و غارت کردہ ہے، زمین دے اوپر امن نو تباہ کردہ ہے، فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ نے میں اے دے نال جنگ دا اعلان کرنا وا، جیڑا بندہ نجائز مومنین نو قتل کردہ ہے اے دے نال اللہ تو دا رسول جنگ دا اعلان کر رہے ہیں۔ تیسرا بندہ کیڑا ہے؟ جگاں دے پیر فرماندے نے، آئیے حدیث صحیح بخاری دی حدیث قدسی ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا من آدا لی ولین فقد آذنتہ بالحرب، جیڑا میرا کسے ولی نو دکھ دیندا ہے، کسے ولی دی عزت تے حملہ کردا ہے، کسے ولی نو تنگ کردا ہے، فرمایا من آدا لی ولین فقد آذنتہ بالحرب، اور جیڑا میرے یار نو تنگ کردا ہے میں رب او دے نال لڑن دا اعلان کرنا وا۔ اللہ منو کیڑے ویلے ایک واقعہ یاد آیا، چلو سن لو، مضمون تے جے ماشاءاللہ بہت لمبا ہے لیکن قیامت دا دن ہوئے گا۔ میں تھانوں ایک واقعہ سنان لگا دلی دی مسجد دا۔ ایک بزرگ سی وہ مسجد دی نالی صاف پیا کرے، کولوں دی ایک کنجری لنگی کتے چھٹے عہدے تے پی گئے، کنجری دے انہیں نا ویکھیا کنجری تے چھٹے، کنجری دا یار پیچھے آن دے آئی، انہیں اگے آن کے نا کنجری تو چڑ کے تے انہوں ماریا، کنوں بابے نے جڑا مسجد دی نالی صاف کردا ہے، انہوں نے چپیڑ مار دیتی۔ وہ کنجری دا یار تھوڑا جہا اگے گیا تو ڈگ پیا، او دے بولتے 60 لگی خون نکلن لگ پیا۔ کنجریاں دے ایمان ذرا تھانوں پتہ ایویں دے ہی ہوندے نے، وہ واپسی آن کے لیے بابا جی تساں میرے یار نو ماریا، بابا دا بی بی جا کم کر، ساڈا اے کم نہیں، تو ایویں کہن رہی ہے ساڈا اے کم نہیں۔ انہیں کہا نہیں نہیں بابا جی تساں میرے یار نو ماریا،
تھوڑے کو چھٹے میرے تے پے، میرے یار نے تھانوں ماریا تے تساں میرے یار نو ماریا۔ تے بابا کہندا بی بی سن، تیرے تے چھٹے ناری دے میرے کو پے، تیرے یار نے تیرے تو چڑھ کے، تیرے یار نے تیرے تو چڑھ کے مینوں ماریا تے میرے یار نو عرشاں تے غصہ آ گیا، میرے یار نے میرے تو چڑھ کے تیرے یار نو ماریا۔ تے رب آندا میں اپنے ولیاں دا ہاتھ بن جانا، کن بن جانا، اکھاں بن جانا، جڑے میرے ولیاں نو تنگ کردے نے، میرا انہاں دے نال اعلان جنگ ہے۔ اور قیامت دا دن ہوئے گا، سنیے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے یقال یوم القیامت لاکل الربا خذ صلاحک للحرب، قیامت دا دن ہوئے گا، سودی اللہ دی عدالت چاہے گا، رب کہیں گے خذ صلاحک للحرب، اے اسلحہ پھڑ، تو میرے نال لڑ، میں رب تیرے نال لڑنا چاہنا۔ یہ مولی گناہ سمجھتے یاد رکھو، سودی جڑا پیسہ ہے نا وہ بندے دا حلال دا بھی لے جائے۔ آئیے ذرا غور کیجیے، اگے چلا فَاسْتَيْقِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تے او دے رسول نہ جنگ یقین ہے، یہ یقین کر لو جنگ کرنی پینی ہے، جے سود نہیں چھڑنا، یہ یقینی گل ہے۔ ہائے ہائے میں قربان جاواں، ایک اور سن لو، فرمایا لوگو اوعدہم اللہ بالقتل کما تستمعون فجعلہم بہر جا آئینما سکیفو، اللہ دے نے میں انہوں قتل دی دھمکی دینا وا، انہوں جیڑا بندہ میرے نال جنگ کردا او دا خون رائے گا جائے گا، جیڑا انسان سود تو باز نہیں آندا، رب فرماندے نے اے دا خون رائے گا ہے، کیونکہ انہیں میرے نال جنگ دا اعلان کیتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ فرمایا لوگو یمحق اللہ الربا، اللہ سود نو مٹاندا ہے، ویربی الصدقات تے صدقیاں نو وداندا ہے، سبحان واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ جڑے لوگ گناہ کردے نے کافر، رب انہاں نہ پیار نہیں کردا۔ آئیے ذرا غور کیجیے، اگے چلا، جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اللہ اللہ، رب نے 7 چیزاں جیڑیاں نے وہ ہلاک کرن والیاں تھوڑے تے حرام کر دتیاں نے۔ کنیاں چیزاں؟ بولو بولو کنیاں؟ حدیث سن لو، حدیث دے الفاظ کی نے، فرمایا اجتنبو، بچ جاؤ، السبع الموبقات، 7 چیزاں دے کولوں بچ جاؤ، 7 چیزاں دے کولوں پراں ہو جاؤ، 7 چیزاں دے کولوں منحرف ہو جاؤ، بچ جاؤ، وہ اللہ نے تھوڑے تے حرام کیتیاں نے۔ صحابہ آندے نے قالوا یا رسول اللہ وما ہن، سونیا 7 چیزاں کیڑیاں نے، وہ 7 گناہ کیڑے نے جڑے ہلاک کر دیندے نے، جنہ تو اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے۔ فرمایا سونیا اللہ نے منع کیتا کیڑے نے؟ فرمایا الشرک باللہ، شرک تھوڑے تے حرام ہے، شرک تھانو ہلاک کر دے گا۔ دوسرا والسحر، جادو کروانا، جادو کرنا، یہ بھی تھوڑے واسطے حرام ہے، یہ بھی ہلاک کر دے گا، کیونکہ جادو کروان والا پکا جہنمی ہے، یہ دے جہنمی ہون چ شک کونے۔ جادو کروا کے تے کئی بندے حسد دے مارے اپنے بھرا تے نہیں کرا دیندے، یہ کاروبار چنگا چلدا ہے کہ روٹی چنگی کھاندا ہے، بولو کرواندے تے اپنے ہی نے نا۔ جادو کرن والا کروان والا یہ دونوں ہی جہنمی نے، یہ جادو کرن والا کفر کر رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي
حرم اللہ الا بالحق، کسے مومن مسلمان نو نہ حق قتل کرنا یہ بھی ہلاک کر دین والا گناہ ہے۔ وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم دا مال کھانا یہ بھی ہلاک کرن والا گناہ ہے۔ جے کسے یتیم دا مال کھانا ہے تو اپنے پیٹ چ جہنم دی اگ بھرنا ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود دا کھانا، سود وہ جڑیاں 7 گناہ نے ہلاک کر دین والے انہاں چ سود بھی شامل ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود دا کھانا۔ وَتَوَلَّ يَوْمَ الزَّحْفِ، فرمایا میدان جنگ دے وچوں پیٹھ پھیر کے نس جانا۔ سامنے کافر نے میدان دے اندر، ادھر مسلمان نے، جنگ شروع ہون لگی ہے، جا میدان جنگ چوں نس جاندا ہے۔ وا فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامنا نیک عورتاں دے اوتے الزام لگانا، اے 7 گناہ ایسے نے، فرمایا انہاں کو بچ جاؤ، اے ہلاک کر دیں گے۔ اگے آئیے، جگاں دے پیر فرماندے نے جس قوم چ 2 چیزاں آ جان، ایک زنا تے ایک سود، ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احل بانفسہم عقاب اللہ، جس قوم چ سود تے زنا آ جائے وہ بلا شبہ اللہ دا عذاب اپنے تے مسلط کر دینے پہ۔ ہن تھوڑے پاکستان چ دوویں چیزاں، زنا بھی عام ہے اور سود بھی عام۔ کوئی پاکستان دا اے جڑا قرضہ لیندے نے ایم ایف دے کول ہی، آئی ایم ایف دے، یہ قرضہ جدو لیندے نے ادو ڈالر دا ریٹ ہور تے اگوں ہور، او جڑا قرض ہے نا او ٹربل تو بھی اتے ٹپ جاندا ہے، تے مڑ کے ٹیکس کینوں لاندے نے سانوں؟ بلاں دے اندر ٹیکس، مسیت دے جن بل نے انہاں دے وچ ٹیلی ویژن دا ٹیکس بھی لگا ہے، ایتھے ٹی وی چلدے نے، حیا نام دی تے چیز ہی کوئی نہیں۔ اگر بل مقررہ تاریخ تے تسی ادا نہیں کرتے او دے تے 1000 روپیہ 800 روپیہ یا 1200 روپیہ پیندا، کی او سود ہے؟ کیڑے کیڑے زمن دا پاکستان دے نظام دے اندر سود نو واریا گیا ہے، بلکہ واجب کر دیتا گیا، تاں ہی تے پاکستان چ جڑی غربت نہیں ختم ہوندی، بے روزگاری ختم نہیں ہوندی، پاکستان چ بد امنی ختم نہیں ہوندی، ہر بندہ دوسرا تیسرا ہونڈے ہے۔ جس قوم تے زنا عام ہوئے، سود عام ہوئے، وہ قوم جڑی ہے اپنے تے اللہ دا عذاب مسلط کر رہی ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے۔ آئیے اگے چلا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کہ جیڑا بندہ سود دا 1 روپیہ کھاندا ہے، سود دے 73 یعنی کہ دروازے نے، الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان ارب الربا ارث الرجل المسلم۔ جگاں دے پیر دی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود اس حدیث دے راوی نے، آقا فرماندے نے سود دے 73 دروازے نے، سب تو ہلکا دروازہ ایویں کہ بندہ اپنی ماں نال نکاح کردا ہے، ماں نال نکاح کردا ہے، سب تو ہلکا۔ اور اگے جڑی بات ہے نا، وَأَرْبَ الرِّبَا، دنیا دا سب تو بڑا سود کی ہے، سن لو، ارز الرجل المسلم، ایک بندہ کتے موجود نہیں، او دی غیر موجودگی اس بندے دی غیبت کردا ہے، او دا توا لاندا ہے، او چھڈو دی چھڈو، اے وی کوئی بندہ ہے جیڑا کسے مسلمان بھائی دی عزت نو تار تار کردا ہے۔ دنیا دا سب تو بڑا سود اے وے، تے ساڈے معاشرے دا علمیہ بن گیا، بندے دے سامنے کچھ تو دی کنڈ پیچھے بول دے نہیں، یار کی ہوا ہے وہ دی کانڈ پیچھے، لیکن ایک حدیث اور یاد کر لو، جس جگہ دے اتے بندہ کسے مسلمان بھائی دی عزت نو تار تار کردا ہے نا، آقا علیہ السلام فرماندے نے اینو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس جگہ دے اتے خود بست نہیں ہوئے گا۔
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਦੇ। ਆਮ ਸੂਦ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਰ ਰਿਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਦ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੂਦ